ایک لڑکی کا تصور کریں جو اپنے باپ اور چچا کی گولی سے زخمی ہو کر دریا میں پھینکی گئی، صرف اس لیے کہ اس نے اپنی مرضی سے شادی کی تھی۔ وہ زندہ بچ گئی، مگر پاکستان کا قانون اس وقت یہ کہتا تھا کہ قاتل کو معاف کیا جا سکتا ہے اگر مقتول کے وارث معافی دے، اور جو قاتل خود خاندان کے افراد ہوں وہ خود ہی معافی دے کر آزاد ہو جاتے تھے۔ یہ ایک قانونی سقم تھا جس نے ہزاروں عورتوں کی جانیں لی تھی اور کوئی ان کی طرف سے نہیں بولتا تھا۔ پھر ایک فلم ساز نے کیمرہ اٹھایا، اس لڑکی کی کہانی ریکارڈ کی اور وہ فلم آسکر جیت کر پاکستانی پارلیمنٹ کا دروازہ کھٹکھٹانے لگی۔ نتیجہ قانون بدل گیا۔ یہ شرمین عبید چنوائے کی کہانی۔ شرمین عبید چنوائے 12 نومبر 1978 کو کراچی میں پیدا ہوئی۔ انہوں نے کراچی گرامر اسکول سے تعلیم حاصل کی اور محض 17 سال کی عمر میں ایک خفیہ تحقیقاتی رپورٹر کے طور پر کام شروع کر دیا۔ اس وقت انہوں نے ایک ایسی خبر شائع کی جس میں بہت طاقتور لوگوں کا نام لیا گیا تھا۔ ان لوگوں نے غصے میں آ کر شرمین کے گھر کی دیواروں پر ان کا اور ان کے خاندان کا نام لکھ کر گندی باتیں لکھ دی، مگر اس موقع پر ان کے والد نے جو بات کہی وہ شرمین کی پوری زندگی کا سہارا بنا۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم سچ بولتی رہو تو میں تمہارے ساتھ کھڑا رہوں گا اور دنیا بھی تمہارے ساتھ ہوگی۔ یہ الفاظ شرمین کے دل میں بیٹھ اور انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ کسی بھی طاقت کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ پیارے دوستو، 21 سال کی عمر میں شرمین نے ڈاکومنٹری فلم سازی شروع کی اور 2002 میں نیو یارک ٹائمز کے لیے ٹیررز چلڈرن کے نام سے اپنی پہلی فلم بنائی۔ پھر انہوں نے پی بی ایس کے فرنٹ لائن پروگرام کے لیے پاکستان، افغانستان اور دنیا کے مختلف جنگی علاقوں میں جا کر فلمیں بنائی۔ ان کی فلمیں سعودی عرب سے شام تک، فلپائن سے مشرقی تیمور تک ہر اس جگہ گئیں جہاں کمزور انسانوں کی آواز دبائی جا رہی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ پھر آئی 2012 کی فلم سیونگ فیس۔ یہ فلم پاکستان میں خواتین پر تیزاب پھینکنے کے واقعات پر۔ فلم ریلیز ہونے کے بعد پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب نے تیزاب حملوں کے مقدمات کو انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں لے جانے کا فیصلہ کیا تاکہ متاثرین خواتین کو جلد انصاف مل سکے۔ اس فلم نے شرمین کو پاکستان کا پہلا آسکر ایوارڈ دلوایا۔ آسکر لینے کے بعد جب وہ سٹیج پر آئیں تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کے وزیر اعظم نے قانون بدلنے کا وعدہ کیا ہے، مگر شرمین یہاں نہیں رکی۔ 2014 میں انہوں نے غیرت کے نام پر قتل کی کہانیاں پڑھنا شروع کی اور وہ ہمیشہ چاہتی تھی کہ کسی ایسی عورت کی زبانی یہ کہانی سنائی جائے جو زندہ بچ گئی، کیونکہ اکثر عورتیں بے نام قبروں میں دفن ہو جاتی تھی اور ان کی بات کرنے والا کوئی نہیں ہوتا تھا۔ پھر ایک صبح شرمین نے پڑھا کہ ایک نوجوان لڑکی اپنے باپ اور چچا کی گولی سے بچ گئی ہے جنہوں نے اسے دریا میں پھینک دیا۔ شرمین کو اپنی کہانی مل گئی تھی۔ اس لڑکی کا نام صبا قیصر تھا اور اس کی کہانی پر بنی فلم A Girl in the River The Price of Forgiveness نے 2016 میں شرمین کو دوسرا آسکر ایوارڈ دلوایا۔ آسکر تقریب میں شرمین نے کہا کہ یہ ہوتا ہے جب پرعزم عورتیں مل کر کام کرتی ہیں، اور بتایا کہ یہ فلم پاکستانی گورنمنٹ کو غیرت کے نام پر قتل ختم کرنے کی قانون سازی پر مجبور کر رہی ہے۔ اکتوبر 2016 میں مہینوں کی مہم کے بعد وہ قانونی سقم بند کر دیا گیا اور اب غیرت کے نام پر قتل کرنے والوں کو عمر قید کی سزا ملتی ہے۔ شرمین نے 7 ایمی ایوارڈز، 2 آسکر جیتے ہیں۔ ٹائم میگزین نے انہیں 2012 میں دنیا کے 100 سب سے بااثر لوگوں میں شامل کیا۔ پاکستان نے انہیں ہلال امتیاز سے نوازا اور انہوں نے نہ صرف خود کام کیا بلکہ 2007 میں سٹیزنز آرکائیو آف پاکستان کی بنیاد رکھی جو پاکستان کے ثقافتی اور سماجی ورثے کی حفاظت کرتی ہے۔ 2024 میں شرمین نے فیشن آئیکن ڈائن وان فرسٹمبرٹ پر ایک بائیوپک ڈاکومنٹری ریلیز کی جس میں دکھایا گیا ہے کہ ایک عورت نے ایسے زمانے میں کاروباری سلطنت کھڑی کی جب عورتوں کو بینک کارڈ کے لیے بھی کسی مرد کی ضمانت چاہیے ہوتی تھی، اور مئی 2025 میں ڈزنی نے انہیں سٹار وارز فلم کی ہدایت کاری سے ہٹا دیا اور ان کی فلم ریلیز سکیڈول سے نکال دی۔ یہ ایک بڑا جھٹکا تھا، مگر شرمین کی پہچان کسی ہالی ووڈ فرنچائز سے نہیں، ان کی پہچان وہ لڑکیاں ہیں جنہیں دریا سے نکالا گیا، وہ خواتین ہیں جن کے چہروں پر تیزاب پھینکا گیا، اور وہ قانون ہیں جو ایک فلم میں بدل ڈالے۔